کامیابی کا راستہ یہ ہے کہ انسان، دوبارہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، بلکہ 2-3 مرتبہ یہ کہہ چکا ہوں، پھر کہتا ہوں کہ سچ کو سچ مان لے، جھوٹ کو جھوٹ سمجھے۔ ظاہر کی کوئی حقیقت نہیں ہے ماں سوا اس کے کہ یہ آپ کے باطن کی تکمیل میں کا ایک ذریعہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ انسان کی کامیابی کا راستہ۔ دیکھیں، ایک بات تو یہ نوٹ کر لیں کہ انسان کی کامیابی کا تعلق جو ہے دنیا سے نہیں ہے، یہ ایک بات اس پہ یقین کر لیں۔ اگر دنیا کی کامیابی ہی اصل کامیابی ہوتی تو اپنے پیغمبر کی زندگی کو لے لیں کہ کیسے انہوں نے زندگی گزاری۔ وہ تو آج ہم یعنی اپنے بارے میں تو اس کا تصور نہ چاہتے ہیں نہ خواہش ہے کہ 3 دن تک چولہا نہ جلے۔ ایک دن کبھی آپ کی زندگی میں ایسا ہوا ہے کہ چولہا نہ جلا کسی وجہ سے، راشن نہیں تھا، یہ نہیں، آپ کی جتنی بھی زندگی ہے ایک دن کے لیے کبھی چولہا بجھا ہے؟ اور پھر ہم چاہتے بھی نہیں ہیں۔ فاقے تو اکثر ہوتے تھے۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اب دیکھیں میں آپ کو وہ حدیث سنا رہا ہوں نا کہ ابو بکر صدیق کو بھوک نے تنگ کیا، مدینہ کا واقعہ۔ وہ نکلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے اور بھی واقعات ہیں، لیکن تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو وہاں بھی کچھ نہیں تھا۔ ان کو پتہ چل گیا کہ صدیق کس لیے آئے۔ پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو وہ ہی نہیں تھے، وہ بھی بھوکے تھے۔ تو وہ پھر ایک انصاری تھے، نام مجھے یاد نہیں آ رہا، ایک انصاری تھے، ان کا باغ تھا، اس میں گئے، تینوں اب بھوکے تھے۔ اب یہ دیکھیں نا ان کا جو طرز ہے، شکوہ شکایت نہیں تھی، بس بھوک تھی، بھوک ستا رہی تھی، انسان تھے۔ تو انصاری کے باغ میں گئے تو انصاری بڑا خوش ہوا، صحابی تھے، خوش ہو گئے۔ تو خیر صحابی کے کھانے کا مطلب اس کو بھی پتہ چل گیا کہ ایسی بات ہے۔ خیر وہ خوش ہوئے، باہر گھر میں گئے اور پہلے کچھ کھجوریں اور ٹھنڈا پانی لا کے دیا، اور پھر گھر میں کوئی بکری تھی یا جو بھی وہ ذبح کی، حضور بیٹھے آپ، اور وہ پھر کھانا لایا گیا۔ تو اب یہ مطلب وہ ان کا وہ تھا، زندگی گزارنے کا انداز تھا۔ بھوک ہے لیکن کوئی، وہ تو کہتے ہیں ٹھیک ہے۔ اسی طرح ایک باغ میں گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور حضرت علی تھے۔ حضرت علی کا پیٹ بھرا ہوا تھا، تو جو گری ہوئی کھجوریں تھیں وہ حضور کھانے لگے۔ ایک کسی باغ میں گئے، مطلب وہ، تو حضرت علی سے فرمائے، اب وہ گری ہوئی کھجوریں تو یا سوکھی ہوں گی یا کوئی ایسی تو نہیں ہوتی، گری پڑی جو کھجوریں تھیں وہ کھانے لگے۔ حضرت علی سے پوچھا انہوں نے کہ علی تم کھا نہیں رہے؟ ان کا حضور میری نہیں ہے خواہش۔ حضور نے فرمایا مجھے تو بڑی اچھی لگ رہی ہیں۔ کوئی 3 دن کا فاقہ بیان کیا ہے جو بھی تھا کہ اس وقت مجھے تو یہ اچھی لگ رہی ہیں، اور آپ کو پتہ ہے بھوک کے وقت تو بس وہ سوکھی روٹی بھی اچھی لگتی ہے۔ تو یہ حالت تھی۔ بہرحال میں آپ کو یہ کامیابی کا راستہ بتا رہا ہوں۔ انسان کی کامیابی کا راستہ یہ ہے کہ وہ حقیقت کو جان کر زندگی گزارے۔ سچ، دیکھیں ایک سچ ہوتا ہے، ایک جھوٹ ہوتا ہے۔ ہم نے جھوٹ کو سچ مان لیا ہے اور سچ کو جھوٹ سمجھ رہے ہیں۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے، جھوٹ کیا ہے کہ دنیا کی کامیابی ہونی چاہیے، مال، پیسہ، اولاد، گھر، یہ دیکھیں ساری سوچیں، آپ اپنی ساری سوچوں کو دیکھ لیں، ساری تمناؤں کو دیکھ لیں، ساری امیدوں کو دیکھ لیں، ساری پریشانیوں کو دیکھ لیں، سب کے سب کا تعلق ظاہر سے ہے۔ یہ میں دعوے سے کہہ رہا ہوں، ہے کہ نہیں ایسا؟ میں نہیں کہہ رہا، جو بات غلط ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں، یو آر رانگ۔ تمنائیں، سوچیں، پریشانیاں، ٹینشن، اب ٹینشن بھی تو ہے ہمیں، آخرت قبر کی کوئی ٹینشن ہے؟ نہیں، کوئی نہیں۔
قبر تو بالکل ساتھ ہے تمہارے، لگی ہوئی ہے. میری عمر جو ہے 65 ہے، اور ہمارے جو ابھی گزر گئے بہت سے لوگ 60 سال کی عمر میں گزر جاتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ یہ مسئلہ تو کچھ ٹیڑھا سا ہے. انسان کی کامیابی اصل میں تو آخرت کی ہے. روح کو یہ کامیابی یہ ہے کہ یہ اندھیروں سے روشنی کی طرف چلا جائے. دنیا تو اندھیرا ہے، اس کی کامیابی یہ ہے کہ یہ اندھیروں سے نکل کر روشنی کے نور کی طرف چلی جائے اور دل کو روشن کر لے. اس کی کامیابی یہ ہے. لیکن یہ اندھیروں کو پسند کرتا ہے. اس کا المیہ یہ ہے. یہ دنیا تو اندھیرا ہے، پردہ ہے. یہ پردوں کو پسند کرتا ہے. ظاہر کا ایک پردہ ہے نا، اس کے پیچھے کون ہے؟ اللہ. تو یہ پردوں کو ہم پسند کرتے ہیں. یہ میں، یہ بیوی، یہ میرا شوہر، یہ میرے بچے، یہ وہ، اور بس یہ ساری پریشانیاں آپ دیکھ لیں پھر ظاہر کی ہوتی ہیں. اسی میں انسان جان دے دیتا ہے. وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذالک ما کنت منہ تحید. وہ وعدہ، جاءت سکرۃ الموت، وہ نزع کا عالم آ گیا، بالحق، یہ آنا تھا. یہ وہ دن تھا جس سے تم دور بھاگتے تھے. موت کو تو ہم پریشانی کی بات سمجھتے ہیں نا. جلدی سے کہ انا للہ انا للہ. بہت وہ بعض لوگ مر جاتے ہیں، یقین ہی نہیں آتا یار. کل پرو نے ماں سر خبر ہے کون، یقین آتا ہے؟ نہیں آتے یار. کل تو میرے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. تو دیکھیں، کامیابی کا راستہ یہ ہے کہ انسان سچ کو سچ مان لے. اور یہ سچ کیا ہے؟ آپ کی باطن جو ہے وہ سچ ہے، آپ کی حقیقت. کیونکہ آپ کا ظاہر تو سچ نہیں ہے، وہ تو اس کو میت بننا ہے. مڑے روبا سکا نا، میت بنے اور آپ کا نام بھی ختم ہو جائے گا. اصل تو وہ ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے اندر 2 روحیں ہیں، ایک حیوانی ہے اور ایک ربانی ہے. اور ربانی روح جو ہے 4 ماہ کے 120 دن کا جب بچہ ہو جاتا ہے ماں کے پیٹ میں، تو اس وقت وہ روح آتی ہے. اچھا، وہ روح آتی کیوں ہے؟ یہ دنیا کے ذریعے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم میرے پاس آؤ. دنیا کو چھوڑنا نہیں ہے ہم نے، انہی حالات میں رہنا ہے. یہ دنیا دین بن جاتی ہے اس وقت جب آپ کی منزل اللہ ہو جاتی ہے. جملہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ بات کہتے ہیں نا، یہ دین اور دنیا. یہ دنیا آپ کی دین بن جاتی ہے جب منزل آپ کی اللہ ہو جاتی ہے. پھر ہر کام میں آپ کی للہیت آ جاتی ہے، اللہ کے لیے. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت تو اللہ کے لیے. اگر نہ ہو تو پھر آپ مشرک ہیں. لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین. یہی حکم ہے مجھے اور میں سب سے پہلے میں نے سر جھکا دیا ہے. تو دیکھیں، کامیابی کا راستہ یہ ہے کہ انسان، دوبارہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، بلکہ 2-3 مرتبہ یہ کہہ چکا ہوں، پھر کہتا ہوں کہ سچ کو سچ مان لے، جھوٹ کو جھوٹ سمجھے. ظاہر کی کوئی حقیقت نہیں ہے ماں سوا اس کے کہ یہ آپ کے باطن کی تکمیل میں کا ایک ذریعہ ہے. جو ظاہر ہے وہ آپ کی باطنی ترقی کا ایک ذریعہ ہے. انسان کی ترقی تو باطنی ہے، روح کی ہے. روح جب چلی جائے گی اپنے رب کے پاس تو یہ کامیاب ہو جائے گی. لیکن دنیا میں اس کو اس لیے بھجوایا ہے کہ اس کے ذریعے جو ہے اس کو استعمال کرنا ہے. دنیا کو استعمال کر کے آپ نے اپنے رب کے پاس جانا ہے. یہ بات بھی نوٹ کر لیں کہ لا رہبانیت فی الاسلام. دین میں رہبانیت نہیں ہے، ترک دنیا نہیں ہے. آپ ساری ضروریات پوری کریں، تعلیم حاصل کریں، ڈاکٹر بن جائیں، آرمی چیف بن جائیں، وزیر اعظم، جو بننا چاہتے ہیں بن جائیں. مطلب وہ یہ ضروریات ہیں. اسلام آپ کو اس سے روکتا نہیں ہے، بلکہ دین یہ ہے، دین کے اعلیٰ مقام تک آپ دنیا کے ذریعے پہنچیں گے.
نفس کو آپ نے اگر مطمئنہ بنانا ہے تو یہ دنیا میں استعمال کے ذریعے آپ بنائیں گے. یہ بات بھی نوٹ کر لیں. اپنی خواہش چھوڑ کے اللہ کی مرضی کو لے لیں, اپنا طریقہ چھوڑ کے رسول کا طریقہ لے لیں, آپ کامیاب ہو جائیں گے. ہمارا تو اپنا طریقہ ہے ایک زندگی گزارنے کا, ایک سٹائل ہے, دس از مائی سٹائل. اور پھر وہ انگلش میں دوسرا جملہ بھی کہتے ہیں نا کہ زندگی میری ہے, مرضی بھی میری ہوگی. ہاں, تو وہ اب یہ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ زندگی کو ہم نے امانت نہیں سمجھا, اس کو ملکیت جانتے ہیں. مائی لائف کہتے ہیں نا, میری زندگی. وہ عورتوں کا بھی ہے نا, مارچ میں جو آتا ہے, میرا جسم اور میری مرضی. تو بس یہ مطلب سارا تو نہ عورت مسئلہ چکر تو نہیں ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ یہ میں ہوں. آپ دیکھ لیں اپنے طریقۂ اخلاق کو اور اپنے اخلاق کو, اپنی خیالوں کو دیکھ لیں کہ بس آپ مرکزہ ہیں اپنی ذات میں, آپ خود خدا بن گئے. پھر اپنے بچوں کو بھی اپنے رنگ میں آپ رنگتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کے پاس نہیں چھوڑتے, اور آپ خود اللہ سے دور ہیں, اور پھر سب کو اپنے ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں. اپنا آپ کا اپنا مزاج ہے, آپ کے اپنے اخلاق ہیں, آپ کی اپنی زندگی ہے, آپ کا اپنا طریقہ ہے. اللہ کے حکم اور رسول کے طریقے سے ہمارا واسطہ کیا ہے؟ نل, کچھ بھی نہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.